बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, अभी 22 अप्रैल 2025 को इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम मकबूज़ा कश्मीर में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ, एक खौफनाक हमला हुआ जिसमें तकरीबन 28 के करीब सयाह जो है वो वहाँ पे जहाँ बहक हो गए। इस हमले के बाद काफ़ी तनाव है दोनों ममालिक के दरमियान में। हमने ज़रूरी समझा कि हज़रत उस्ताद साहब दामद बरकातहुम जो इन हवालों से बहुत गहरी राय रखते हैं, तो हमारी कौम को भी कोई रहनुमाई उनसे मिले कि उस हमले का, एक तो हम उस हवाले से जानना चाहेंगे कि उस हमले का शरई हुक्म क्या है, और इसी तरह पाकिस्तान के ऊपर उसके क्या असरात हो सकते हैं, दोनों ममालिक के ताल्लुकात पे क्या असरात हो सकते हैं, और इस पूरे माहौल में पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को क्या रद्द अमल रखना चाहिए अपने जहन में, अमल और रद्द अमल दोनों। तो हज़रत हमारे साथ मौजूद हैं एक ज़ूम लिंक के ज़रिए से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हज़रत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जिस तरह मैंने अपने इंटरव्यू में बताया कि ये पहलगाम का जो हमला हुआ है अभी 22 अप्रैल को, तो इस हवाले से आपसे रहनुमाई चाहेंगे कि एक तो इस हमले को लोग शरीयत से, मुजाहिदीन से, इस्लाम से, फिर पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं और क्या कहेंगे इस हमले के बारे में? एक तो इस शरई हवाले से इसका हुक्म क्या होगा, और फिर दोनों ममालिक के ताल्लुकात के हवाले से, मकबूज़ा कश्मीर में भी ज़ाहिर है बहुत बड़ी तादाद वहाँ मुसलमानों की है, उस सारे तनाजुर में किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात ये कि इस्लाम में जिहाद बहुत मुक़द्दस फ़रीज़ा है और उसके कुछ अहकाम हैं, उसके कुछ अखलाक़ियात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सराहतन आपका इरशाद है कि औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को और उन लोगों को जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनको कत्ल करना, उनको नुकसान पहुँचाना ये हराम है, नाजायज़ है। तो ये जो कुछ पहलगाम में हुआ है, जिस तरीके से सियाहों को मारा गया है, उनके साथ जो जुल्म हुआ है, ये बिलाशुबा जुल्म है और ये गैर शरई, गैर इस्लामी और गैर इंसानी फ़ेल है और सबको इसकी मज़म्मत करनी चाहिए। और हम न सिर्फ मज़म्मत करते हैं बल्कि उनके दुख में भी हम शरीक हैं जो मुतासरा ख़ानदान है। और इसको जिहाद की तरफ मंसूब करना या इसको जिहाद करार देना, ये जिहाद की तौहीन है। इस शरीयत में कतन कोई इसकी गुंजाइश नहीं है बिल्कुल। तो शरीय वाले से तो बहुत वाज़ेह बात है। बाकी इसके असरात वगैरह क्या होंगे, तो इसका ताल्लुक़ तो इससे है कि जो हिंदुस्तान में जो कुछ मीडिया ने पूरा माहौल बनाया हुआ है, पूरा जंग का माहौल बनाया हुआ है, तो और पाकिस्तान के ज़िम्मे लगाया जा रहा है, तो मुद्दई भी खुद हैं, गवाह भी खुद हैं और जज भी खुद है। तो हर चीज़ की एक तहकीक होनी चाहिए, उसका तरीक़ेकार होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये तो पूरी दुनिया में ये बात सबको मालूम है कि बग़ैर तहकीक के कैसे किसी के ज़िम्मे लगा सकते हैं। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जिन बहरानों से, चैलेंज से गुज़र रहा है, कोई सोच सकता है कि कोई बेवकूफ़ ही होगा कि इन हालात में कोई अलग से कोई इस किस्म की कोई हरकत करे। एक तो वैसे भी गैर इंसानी, गैर इस्लामी, गैर शरई फ़ेल है और पाकिस्तान के मसाइल और मुश्किलात इतनी ज़्यादा हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता कि वो कोई और इस किस्म का कोई इक़दाम करें। जो सूरत-हाल हिंदुस्तान के मीडिया ने बनाई हुई है, जो जंग की कैफियत बनाई हुई है, अगरचे पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा एक प्रेशर है, दबाव है, लेकिन मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान को इससे बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहली बात ये कि पाकिस्तान में जिस तरीके से एक इंतशार की कैफियत है, तो मैं देख रहा हूँ कि सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं और इत्तेहाद और यकजहती पैदा हो रही है, तो इससे पहले नहीं थी। दूसरे नंबर पे हमारी अफवाज पाकिस्तान और यहाँ बहुत सारे तबक़ात में इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मनों ने जो नफ़रतें फैलाई हुई थी, वो नफ़रतें भी अब ख़त्म हो रही हैं और एक तरफ इकट्ठे हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी बात ये कि जो हमारी फ़ौज है यहाँ, वो इस वक्त में इस्लाम और पाकिस्तान के उन दुश्मनों से लड़ रही है जो अपने आप को पाकिस्तानी भी कहते हैं, मुसलमान भी कहते हैं, जो लड़ना बहुत मुश्किल है। अगर इंडिया की तरफ से कोई जारियत होती है तो मेरे ख्याल हमारी फ़ौज के अंदर एक नई रूह बेदार होगी, एक नया जज्बा जिहाद बेदार होगा और उसकी वजह से अंदरूनी मसाइल को भी कंट्रोल करने में उनको आसानी होगी और बैरूनी जारियत का भी वो जवाब देने के लिए तैयार होंगे। ख़ास तौर पे जब वो देखेंगे कि हम पर जारियत हो रही है, जुल्म हो रहा है, खम का इल्ज़ाम लगाकर बहाना बनाया जा रहा है और फिर आगे वो अहादीस भी हैं जिनको वो लोग सुनते रहते हैं
کہ عصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار، میری امت کے 2 گروہ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے محفوظ رکھے گا. عصابۃ تغزو الہند، وہ جماعت جو ہندوستان سے جہاد کرے گی، و عصابۃ تکون مع عیسیٰ ابن مریم، اور وہ جماعت جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگی. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو کچھ انڈیا کا میڈیا جو کچھ کر رہا ہے یہ پاکستان کے فائدے میں جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور پاکستان کی افواج اور یہاں کے جو ادارے ہیں ان کے پاس مکمل اس کی صلاحیت موجود ہے کہ وہ کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور پوری قوم اس وقت پاکستان کے افواج کے ساتھ، ریاست کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور اس قسم کے مواقع میں ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپس کے اختلافات لوگ بھلا کر اور یک جان اور یک قلب اور یک قالب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ جو صورتحال ہے اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اچھا، حضرت نے جس طرح فرمایا انڈین میڈیا کے حوالے سے، تو صرف میڈیا نہیں بلکہ کل ان کی جو وزارت خارجہ کے ترجمان تھے، انہوں نے ایک پریس بریفنگ کے اندر باقاعدہ طور پہ ایک بہت ہی سخت موقف اپنایا. سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ جتنے بھی پاکستانی ہیں، انہوں نے سندھ طاس معاہدہ معطل کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جتنے بھی پاکستانی یہاں پہ ہیں سب فوری طور پہ انڈیا کو چھوڑ دیں. سفارتی عملے کو انہوں نے کم کیا. پاکستان سے تعلقات، جو سفارتی تعلقات تھے، ان کو کمشنر لیول سے کم کر کے کونسلر لیول تک لے کر آ گئے. تو یہ ساری چیزیں اتنی جلدی انہوں نے کی اور باقاعدہ گورنمنٹ آفیشیل کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے ہوئیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے اوپر اس کا کتنا پریشر ہوگا عالمی تناظر میں، اور پھر پاکستان اس کا کیا ممکن رد عمل دے گا یا دینا چاہیے پاکستان کو؟ ایک تو میں یہ عرض کر دوں کہ ہمیشہ ہندوستان کا میڈیا اس قدر ایک ہڑبونگ مچاتا ہے کہ وہاں کی حکومت کچھ نہ کچھ کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے، اور بالآخر وہ رسوا ہو جاتے ہیں. وہ اتنا ایک ماحول بنا دیتے ہیں کہ وہاں کی حکومت مجبور ہوتی ہے کوئی فیصلہ کرنے پہ، اعلان کرنے پہ، اور آخر میں کچھ نہیں کر پاتی. آخر میں ان کو پھر واپس اسی تنخواہ پہ کام کرنا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں ان کو اندازہ ہو جائے گا، بہت جلدی اندازہ ہو جائے گا. اور میڈیا کے پیچھے جانے کی بجائے حقائق پہ جانا چاہیے. دونوں ملک ہیں، پڑوسی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا چاہیے ان کو. اور اس میں لوگوں کی باتوں میں میڈیا کے پیچھے چلیں گے تو میڈیا تو سب کو وہاں تک پہنچائے گا جہاں واپسی ممکن نہیں ہوتی. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ پاکستان کو اس سے فائدہ ہوگا، لیکن مجموعی طور پہ جو میں دیکھ رہا ہوں پاکستانی قوم میں اتحاد پیدا ہو رہا ہے، فوج کے لوگ قریب آ رہے ہیں، فوج کے اندر ایک نیا جذبہ بیدار ہو رہا ہے، اور جو کمی کوتاہی تھی وہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو مجموعی طور پہ پاکستان کو اس پوری صورتحال سے فائدہ ہی ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہے انشاءاللہ. آخری سوال آپ کا، ظاہر آپ نے کہیں سفر بھی کرنا ہے، تو کیا اس موجودہ حالت میں، ظاہر اس طرح کے پہلے بھی بہت ساری جھڑپیں ہوتی رہی ہیں لیکن یہ کافی بڑا حملہ ہے اور اس کو عالمی تناظر میں بہت تشویش کی نگاہ سے بھی دیکھا جا رہا ہے، جس طرح امریکہ کے صدر سے لے کے سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں ان تک سب نے اس کی مذمت کی، سب لوگ اس میں انوالو ہیں، اقوام متحدہ بھی انوالو ہے اس میں. تو اس پورے اتنے بڑے اس واقعے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان کوئی جنگی ماحول آپ کو قریب میں نظر آتا ہے؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے اس بات سے؟ میرے خیال میں دونوں ایٹمی طاقت ہیں، دونوں ممالک، تو ان میں جنگ باقاعدہ تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ ایٹمی جو طاقتیں ہوتی ہیں ان کی جنگ تو پھر مکمل تباہی ہے. تو جتنی ضرورت پاکستانیوں کو اپنی زندگی کی، اس سے زیادہ ہندوستان کو اپنی ضرورت ہے. تو وہ جنگ تو ہوگی نہیں. باقی ایک دوسرے پہ پریشر ڈالنا یہ ہمیشہ ہوتا ہے، کہ تھوڑی بہت جھڑپیں ہوتی ہیں، تو یہ ممکن ہے کچھ ہوں، لیکن یہ کہ کوئی بڑی جنگ انشاءاللہ نہیں ہوگی. اور اگر ہوگی تو خدا نخواستہ اگر ہوگی تو پاکستان کے ادارے، پاکستان کی فوج اور یہاں کے عوام وہ پہلے کی طرح تیار ہیں انشاءاللہ. میڈیا اور سوشل میڈیا کو کوئی میسج؟ اچھا، اس میں ایک بات جی اور بھی بتا دوں کہ یہ جو پہلگام کا جو واقعہ ہے یہ کس نے کیا ہے، اس پہ پہلے تحقیق ہونی چاہیے، اور جو ممکنہ اس کے اسباب ہو سکتے ہیں یا اس پر بھی غور کرنا چاہیے. جی بالکل جی حضرت آ رہی آواز. جی. تو اس میں ہمارے جو پڑوسی ممالک میں جو نئی چیزیں پیدا ہوئی ہیں، وہاں انڈیا کے جو ادارے ہیں انہوں نے ایک نئے وہاں اپنے جگہ بنائی ہیں، گروپوں سے ان کے روابط ہیں. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کے امکانات بہت زیادہ ہیں کہ اس قسم کے گروپوں سے انہوں نے یہ کارروائی کروائی ہوگی، تاکہ اس سے فائدہ اٹھا کر پاکستان کو جو معاشی طور پہ، اقتصادی حوالے سے بہت غیر معمولی فائدہ ہو رہا تھا، تو وہ اس کو روکنے کے لیے
انہوں نے اس قسم کی اس کے امکانات موجود ہیں، تو اس پر بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ وہ گروپ جن کا تعلق ہمارے پڑوسی ممالک سے ہے اور وہاں مختلف بار کے ادارے وہاں کام کر رہے ہیں اور جو پاکستان میں بھی لڑ رہے ہیں، تو وہ انہی گروپوں کے ذریعے سے، چاہے وہ قوم پرست ہوں یا دوسرے لوگ ہوں جو مذہب کے نام پہ لڑ رہے ہیں، تو اس کا امکان موجود ہے کہ انہی کو انہوں نے استعمال کر کے اور ایک نئی صورتحال پیدا کی ہو۔ لیکن اس مجموعی صورتحال میں اگر کوئی جارحیت ہوتی ہے پاکستان پہ، تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان ہر سطح پہ تیار ہوگا اور تیار ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس موقع پہ اپنی افواج، اپنی ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور جو لوگ اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر سکتے ہیں، چاہے وہ ممالک ہو، سعودی عرب ہو، کوئی بھی ہو، ان کو بیچ میں آنا چاہیے، کیونکہ جنگ کسی کے فائدے میں نہیں۔ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ حضرت، جزاک اللہ خیر۔ جی ناظرین محترم، ہم نے حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم سے اس اہم موقع کے اوپر کچھ رہنمائی کی درخواست کی، اور زبردست رہنمائی ان کی طرف سے۔ ایک تو اس حملے کی مذمت انہوں نے کی، ظاہر ہے بے گناہ لوگ وہاں پہ، اسی طرح سے خواتین اور جو بھی وہاں پہ سلسلہ آپ کے علم میں ہے، خبروں میں آپ نے یقینی طور پہ اس کو دیکھا سنا، تو اسلام میں تو اس کی ہرگز کسی بھی طرح اجازت نہیں۔ جنگوں کے، جہاد کے بہت سارے اصول ہیں، بہت سارے اس کے یعنی اس سے پہلے کرنے کے کام ہے، پھر اس کے بعد کرنے کے کام ہے، اس کے دوران کرنے کے کام ہے، پوری اخلاقیات کا پورا ایک چیپٹر ہے۔ تو جہاد کے نام پہ اس طرح کے واقعات کرنا، جس طرح حضرت نے فرمایا، ان کی تو بالکل اجازت نہیں ہے، لیکن اگر اس کے باوجود ہندوستان کوئی جارحیت کرتا ہے اور پاکستان کو مورد الزام ٹھہراتا ہے اس موقع کے اوپر، تو انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ کی طرح تیار ہوگا۔ اور ایک خوش آئند بات، وہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شر میں ایک خیر رکھی ہوتی ہے، تو اس میں ایک خیر بظاہر ابھی اس وقت ہمیں جو نظر آ رہی ہے کہ پوری قوم الحمدللہ ایک جا ہو رہی ہے، ہماری افواج پاکستان کے ساتھ ان کا اظہار محبت، اظہار عقیدت وہ بڑھ رہا ہے، تو یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اور دنیا کے جتنے بھی لوگ دنیا میں آباد ہیں سب کے اوپر اپنی خیر رکھے۔ آپ سب کو بہت شکریہ۔